السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں منہاج العربیہ کا پہلا پارٹ جزء اول۔ اور یہ پارٹ اس لیے چالو کر رہے ہیں کیونکہ بی ایم ایس فرسٹ ایئر میں یہ سلیبس میں داخل ہے، جس میں عربک سے ریلیٹڈ 3 چیزیں اس میں شامل ہیں، 3 کتابیں۔ ایک منہاج العربیہ ہے، اور ایک طبی عربی ریڈر ہے، اور تیسرا معلم العربیہ ہے۔ یہ تینوں بی ایم ایس فرسٹ ایئر میں یونانی کے اس میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو جو اسٹوڈنٹ نیٹ وغیرہ سے آتے ہیں تو ان کے لیے عربی کا سمجھنا اور پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بالکل ہی آسان انداز میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 1 ہے، درس کہتے ہیں لیسن کو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اشارہ سے بحث کی گئی ہے۔ اس میں اشارہ کہتے ہیں جس کے کچھ ایسے ورڈ آتے ہیں عربک میں جن کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے آیا ہے اس میں ہاذا، ہاذا اس کا معنی ہوتا ہے یہ، اس کا معنی ہوتا ہے یہ، جس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں دس، ٹھیک ہے۔ اور یہ قریب کے لیے آتا ہے، جو یوز دس کا ہے انگلش میں وہی یوز ہاذا کا عربک میں ہے۔ اسی طرح ذالک، ذالک اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں ڈیٹ۔ سیم یوز جو دس اور ڈیٹ کا انگلش میں ہے وہی یوز ہاذا اور ذالکہ کا عربک میں ہے۔ مطلب ہاذا وہ اشارہ کرتے ہیں کسی پاس کے چیز کو بتانے کے لیے، کسی پاس کے چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاذا آتا ہے، اور ذالکہ کسی دور کی چیز جو دور ہوتا ہے اپنے سے اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ذالکہ آتا ہے۔ اس میں اشارہ ایسے بہت سارے ہیں، لیکن اس میں ابھی کتاب میں ابھی صرف یہ 2 ہی دی گئی ہے، اس لیے 2 ہی کو بتایا جائے گا۔ پھر دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ اس میں اشارہ کے متعلق جو ہے پورا ویڈیو آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہاذا جمل، ہاذا کا معنی یہ ہوتا ہے، اور جمل کا معنی ہوتا ہے اونٹ، جمل اونٹ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹ ہے، یہ اونٹ ہے، ہاذا جمل، جیسے یہاں پہ ہے پاس میں ہے، اشارہ کرنا ہے، ہاذا جمل یہ اونٹ ہے۔ تو جمل کا معنی ہوتا ہے اونٹ، جمل اونٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کلبن کا معنی آتا ہے، کلبن کا معنی آتا ہے کتا، ٹھیک ہے، کلبن کتا۔ اور فرسن معنی آتا ہے گھوڑا، اور کتابن کا معنی آتا ہے کتاب، بک بولتے ہیں جس کو، کتابن کتاب۔ یہ سارے کے سارے سنگولر ہیں، واحد ہیں، جس کو عربک میں کہتے ہیں واحد، اور انگلش میں کہیں گے سنگولر، ٹھیک ہے۔ اس کا جمع بھی آتا ہے، ابھی جمع کی اس میں بحث نہیں ہو رہی ہے، اس لیے جمع کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں، آگے جب آئے گا تو انشاءاللہ جمع کے بارے میں بتائیں گے۔ جمع کہتے ہیں پلورل کو، جمع کہتے ہیں پلورل کو، اور واحد کہتے ہیں سنگولر کو، واحد، واحد جو ہے اس کو سنگولر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں صرف جو ہے 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک ہاذا ایک ذالکہ۔ اس کا یوز کیسے ہوتا ہے یہ بتا رہے ہیں۔ اور ہاذا جمل جو ہے، یہ ہاذا جمل، جمل اس کا معنی ہوا یہ اونٹ ہے، یہ اونٹ ہے۔ تو یہ ہاذا جو ہے یہ ہے اس میں اشارہ، اس میں اشارہ۔
اور یہ جمل جو ہے یہ ہے مشار الیہ، مشار الیہ، اس میں اشارہ، حاذا کو اس میں اشارہ اس لیے کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، انڈیکیٹ جس کو کہتے ہیں اشارہ، اور جمل مشار الیہ ہے، مطلب جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ ہے، یہاں لکھ دیا ہے، یہ اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ ایگزام وغیرہ میں پوچھتے ہیں تو اس میں پوچھ لیتے ہیں کہ اس میں اشارہ کیا ہے اور مشار الیہ کیا ہے۔ تو حاذا جو اس میں اشارہ ہے یا ذالک، اس کے بعد جو بھی ورڈ اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اس کو مشار الیہ کہیں گے، اس کو مشار الیہ کہیں گے، بس اتنا ہی بات ہے۔ اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ٹرانسلیشن، کہ ٹرانسلیشن میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلا ٹرانسلیشن ہے اس کا ھذا جمل، ھذا جمل، یہ اونٹ ہے، ذالک کلب، وہ کتا ہے، ذالک فرس، ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، اور فرس کا معنی ہوتا ہے گھوڑا، ٹھیک ہے، ذالک فرس وہ گھوڑا ہے۔ اسی طرح ھذا کتاب، ھذا کے مطلب ہوا یہ، کتاب کا معنی کتاب، یہ کتاب ہے، ھذا کلب، یہ کتا ہے، کلب کا معنی آتا ہے کتا، ذالک جمل، ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، جمل کا معنی ہوتا ہے اونٹ، وہ اونٹ ہے۔ اور یہ زبر زیر پیش کے اس میں خاص طور پر خیال رکھا جائے، جہاں زبر زیر کے میں اگر ذرا بھی مسٹیک ہوگا نمبر کاٹ لیا جاتا ہے، عربک میں یہ مین چیز ہوتا ہے زبر زیر پیش۔ ذالک عربی، ذالک عربی، ذالک وہ، عربی کا معنی عربی، مطلب عرب کا رہنے والا جو بھی شخص ہوگا اس کو عربی کہیں گے، جیسے ہندوستان کا رہنے والے کو ہندوستانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کا رہنے والے کو پاکستانی کہتے ہیں، اسی لیے اسی طرح عرب کے رہنے والے کو عربی کہتے ہیں۔ تو ذالک عربی، وہ عربی ہے۔ پھر اس میں ترجمہ آتا ہے، اردو سے عربی بنانا ہے، ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس کو اردو سے عربک۔ تو اردو جو دیا گیا ہے اس کا عربک یہ ہے، یہ کتاب ہے، تو ڈائریکٹ یہ ہے تو اس کا لا دیں گے ھذا، اور کتاب ہے تو اس کو لکھ دیں گے کتابن، یہ کتاب ہے۔ اسی طرح یہ گھوڑا ہے، ھذا فرسن، ھذا فرسن، ھذا یہ آ گیا یہ کا، اور گھوڑا آ گیا فرسن۔ یہ انسان ہے، ھذا انسان، وہ کتاب ہے، ذالک کتابن، وہ گھوڑا ہے، وہ کا آ گیا ذالک، اور گھوڑا کا آ گیا فرسن، ذالک فرسن۔ وہ اونٹ ہے، وہ اونٹ ہے، وہ کا آ گیا ذالک، اور اونٹ کا آ گیا جمل، جمل، وہ اونٹ ہے۔ وہ حیوان ہے، وہ حیوان ہے، تو حیوان کا معنی بھی حیوان ہی آتا ہے عربک میں بھی، جانور جس کو بولتے ہیں، حیوان جس کو کہتے ہیں جانور، ٹھیک ہے، اینیملز، تو وہ حیوان ہے، تو وہ کا آ گیا ذالک، اور حیوان کا آ گیا حیوانن، حیوانن، ذالک حیوانن۔ اسی طرح وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، ذالک قرآن، ذالک قرآن، تو قرآن کا قرآن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ اونٹ ہے، تو یہ کا آ گیا ھذا، اور اونٹ کا آ گیا جمل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ قلم ہے، ھذا قلم، یہ قلم ہے، قلم کا عربی قلم ہی آتا ہے، قلم کر دیں گے۔ یہ سوال ہے، کوشچن جس کو بولتے ہیں، یہ سوال ہے، ھذا سؤال، ھذا سؤال۔ اسی طرح یہ عربی ہے، یہ عربی ہے، تو یہ کا آ گیا ھذا، اور عربی کا آ گیا عربی، ذالک ھذا عربی۔ وہ کتا ہے، ذالک کلب، وہ کتاب ہے، ذالک کتاب، وہ کا آ گیا ذالک، اور کتاب کا آ گیا کتاب، ذالک کتاب، وہ کتاب ہے۔ وہ جواب ہے، ذالک جواب، جواب کا بھی، جواب کس کو بولتے ہیں؟ آنسر کو، آنسر کو کہتے ہیں جواب۔ وہ سہل ہے، مطلب وہ آسان ہے، تو سہل کے عربک بھی جو ہے سہلن ہی آتا ہے، جس کو ایزی بولتے ہیں انگلش میں، وہ سہل ہے، ذالک سہلن۔ تو
تو یہ درس نمبر 1 جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. درس نمبر 1 اس کو لیسن کہہ سکتے ہیں کمپلیٹ. ٹھیک ہے. تو باقی جو درس نمبر 2 ہے وہ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ آئے گا. باقی آپ لوگوں کو جو بھی اس میں اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ میں نہیں آیا، یا کسی چیز کے اگر ڈیٹیلنگ چاہتے ہوں، کسی چیز کے بارے میں اگر وضاحت چاہتے ہوں تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں. میں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو کلیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کریے گا، اور خاص طور پر سبسکرائب کرنا تو بالکل نہیں بھولیے گا، تاکہ دوسری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. ٹھیک ہے. شکریہ. السلام علیکم.